السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے دوستوں کی خواہش تھی کہ مائی فاریکس فنڈ کے حوالے سے آپ بتا دیں۔ سب سے پہلی چیز، میں آپ کو جو بھی لفظ بتاؤں گا میری خواہش یہ ہے اور نیت یہ ہے کہ جو بھی لفظ بولوں اس لفظ کے اوپر ایک قطرے کی بھی غلطی نہ ہو، میں اپنی طرف سے ہر بات سچ بولوں۔ مائی فاریکس فنڈز ایک فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنی ہے۔ فنڈڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ سے سمپل لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں سے اصلی پیسے لے کر نقلی پیسے لینا۔ اب اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک بندے کو 100 روپیہ اصلی دے کر 10,000 روپیہ نقلی لے کر اس کو کاؤنٹ کرنے کا، اس کو گننے کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کا ٹھیک ہے کہ آپ نے 100 روپیہ حق حلال کا دے دیا، لیکن آپ کا جو 10,000 روپیہ تھا وہ آپ کا گننے میں مزہ آئے گا، نئے نوٹ ہوں گے لیکن ہوگا نقلی۔ اس نیت سے تو آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 100 روپیہ اصلی لے کر 10,000 روپیہ استعمال کرنا ہے، اس کی خرید و فروخت کرنی ہے یا اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے بنانا ہے، پھر بکواس ہے، نقلی پیسہ آپ کے کام کرنی ہے۔ اب مائی فاریکس فنڈ کیا ہے؟ یہ ایک فنڈڈ کمپنی ہے۔ فنڈڈ کمپنی کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں فنڈڈ سسٹم کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، دھوکہ ہے، اس ساری چیزوں کو ہم لوگ بول دیتے ہیں۔ اب ہمارا اکثر دوست بولتے ہیں یار وہ $100 دے کر $10,000 کا اکاؤنٹ دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اگر $10,000 کا اکاؤنٹ دے رہے ہیں تو وہ ان کو ہمارے 100 کی کیا ضرورت؟ اگر وہ 100 لے رہے ہیں تو 100 لے کر کوئی $10,000 آپ کو دے گا، کوئی وہ پاگل ہے؟ اب آپ لوگ میرے اکثر دوست سوچتے ہیں نہیں بھئی ہمیں کیا اتنی گہرائی میں کیوں جانا ہے کہ وہ کیوں دیتے ہیں؟ جب آپ گہرائی میں نہیں جائیں گے تو آپ کو ٹھیکا لگے گا۔ میں مائی فاریکس فنڈ کی ویب سائٹ آج اوپن کر لیتا ہوں، جو میرے پاس اوپن ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بکواس آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ غریبوں کا اڑا ہوا پیسہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ممکن ہے 2 دن بعد سیٹ ہو جائے، 4 دن بعد سیٹ ہو جائے۔ انہوں نے بولا کہ کچھ کنٹریز نے ان کے اکاؤنٹ سیل کر دیے، ہونے چاہیے۔ جب آپ کسی بھی بندے کو، آپ کی کوئی بھی کمپنی کسی بھی جگہ کے اوپر آپ اس کے اندر 2 نمبر کام کرتے ہو، پاکستان میں کرتے ہو، ہندوستان میں کرتے ہو، 2 نمبر کام کرتے ہو، لوگوں کے لاس کا ذریعہ بنتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، لوگوں سے چیٹنگ کرتے ہو، میرے محترم دوستو، پاکستان بھی آپ کے اکاؤنٹ سیل کرے گا، ہندوستان بھی آپ کے اکاؤنٹ سیل کرے گا، دنیا کا ہر ملک آپ کے اکاؤنٹ سیل کرے گا۔ لیکن میں بزنس کا ایک اصول بتا دیتا ہوں، جو ریئل کمپنیز ہوتی ہیں، اگر ان کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی ہیکر ان کا اکاؤنٹ سیل بھی کر دے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ عوام یا اس کے کلائنٹس کے اوپر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی بھی بروکر ایسا ہے جس کا اکاؤنٹ بند ہوا پڑا ہے، کسی بھی ملک نے کر دیا، کسی بھی سکریل نے کر لیا، نیڈلر نے کر لیا، یا ہندوستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں میرے پاس اتنے کیس نہیں آئے کہ مختلف بروکرز لوکل بینک ڈپازٹ اور وڈرا یوز کرتے ہیں، تو اس کے اندر وہ جو لوکل بینک یوز کرتے ہیں وہ لوکل بینک والے لوکل بندے ہوتے ہیں، ان کا پیسہ کھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لوکل بینک والے نے پیسہ کھایا کسی بھی بروکر کا تو وہ اس ملک کے لوگوں کا پیسہ روک دے۔ یہ کون سا بکواس ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے؟ اب آتے ہیں اگلی چیز کی طرف، یہ فراڈ ہے، کیسے ہے، کیوں ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ہمارے بہت سی ویڈیوز ہیں۔ میرے پاس کل بھی ایک 10 لاکھ روپے کا اسکیم کا کیس میرے پاس آیا، ابھی تک وہ ہم لوگوں نے FIA میں نہیں بھیجا۔ آگے اس بندے کی ہم ہمت دیکھیں گے، طاقت دیکھیں گے۔ فنڈڈ اکاؤنٹ کا سسٹم کا اسکیم تھا کہ وہ بندہ اب کیا کرے گا کہ اگر اس بندے کی اتنی ہمت ہوئی، چکر عدالتوں کے لگا سکا تو ہم لوگ اس کو کیس ٹرانسفر کر دیں گے، وکیل وغیرہ ہم دے دیں گے، خرچہ ہم افورڈ کر لیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو بھی کل ایک لفظ بول رہا تھا، کہتے ہیں ہم لوگوں نے وہ فنڈڈ اکاؤنٹ میں اس طریقے سے 10 لاکھ کا چونا لا گیا۔ چلیں اس کو میں بات کو لمبی نہیں کرتا، تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی ایک چیز دیکھیں کہ اگر آپ لوگ اس چیز کے اوپر جائیں گے کیسے فراڈ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ آ کر ہم سے دلیل سے بات کر لے، ہمارے کوئی 20 سوالات ہیں وہ بھی بول دے، کافی چیزیں ایسی ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو کیسے جل جاتا ہے، آپ بتائیں کیا؟ بس آپ نے ماں کی بات ماننی ہے یا آپ کے بچوں نے آپ کی بات ماننی ہے کہ پتر اگر آپ نے اس جگہ کے اوپر آگ میں ہاتھ ڈالا تو جل جائے گا، کیسے جلے گا، کیوں جلے گا، گرم کیوں ہوتی ہے، یہ سارے جوابات کی لیول کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، جب آپ
بچے ہیں، جب آپ والد بن جائیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میری ماں باپ مجھے کیوں بولتے تھے کہ آگ میں ہاتھ کیسے ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نئے بندے کے لیے اتنا ہی ہے کہ کتا کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب ایک بندہ آپ کو یہی لفظ بولے گا، میں چونکہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بول رہا ہوں، واللہ آپ لوگ اس کے اندر کام کریں گے تو میرا نقصان کوئی نہیں ہے، آپ کو ادھر سے چونا لگ گیا، مجھے 1 روپیہ آپ کو نہیں دینا۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ کو بولے بھائی کتا کھانا ہے تو آپ بولے کہ بھائی میں نے نہیں کھانا، وہ بولے گا بڑی پروٹین ہوتی ہے، آپ بولیں بھائی میں نے اندر جا کر بات ہی نہیں سننی، میں نے اس سسٹم میں جانا ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ بولے نہیں بھائی اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے، آپ نے یہی لفظ بولنا ہے کہ بھائی میں نے جانا ہی نہیں ہے، بھائی مزیدار دنیا کا اچھا ہو لیکن یہ حرام ہے، میں نے کھانا ہی نہیں ہے، گندا ہے، کوڑا ہے۔ وہ بولے گندا کیسے ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہی نہیں ہے۔ الگ بات ہے اس کے اندر پروٹین زیادہ ہوگی، الگ بات ہے اس کے اندر گوشت اچھا ہوگا، الگ بات ہے وہ سارے کے سارا سسٹم ہوگا، لیکن ہم نے کھانا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فنڈڈ سسٹم، ہاتھ جوڑ کر بول سکتا ہوں، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، چکر ہے، چیٹنگ ہے، اور آپ کے لیے باعث نقصان ہے، اور ان کا سورس آف انکم آپ کے نقصان کے لیے۔ پاکستان کے ابھی ایک لڑکی کی مجھے ای میل آئی، بہرحال میں تھوڑا سا بروکرز کے حوالے سے، اسکیمرز کے علاوہ سے تھوڑے سے ہم لوگ زیادہ سخت ہیں۔ وہ فنڈڈ سسٹم کا CEO تھا، اس کا منہ دیکھیں آپ لوگ یقین کریں، میں بدتمیزی اور اللہ سے بولتا ہوں، اس کے منہ کے اوپر نہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی جگہ کے اوپر اڈے پہ آپ کو ملے تو آپ اس کو $5 یا $10 دے کر، 5 یا 10 روپے دے کر بولیں گے یار بیچارے کا منہ جو ہے نا وہ بھیک بھکاریوں کی طرح ہے، مانگنے والا ہے، اور وہ فنڈڈ اکاؤنٹ کا بنا رہا ہے سسٹم۔ مجھے بھی میل کی، مجھے سے واٹس ایپ بھی کی، پاکستانی لڑکا تھا، اپنے آپ کو انٹرنیشنل لازمی سی باتیں بولتا ہوگا، تو اس نے کہا کہ بناتا ہے۔ تو یار اب فنڈڈ سسٹم میں وہ بولے جی میں $10,000 ایک بندے کو دیتا ہوں، $100 لے کر، 200 دے کر، یہ ایک کمپنی نے تو حد کر دی کہ میں 800 700 900 لے کر میں $2 لاکھ کا اکاؤنٹ، 2 لاکھ میرے بھائیو 6 کروڑ روپے آئے۔ دنیا کتنا کون سا امیر بندہ ہے جو ایک ایک بندے کو 6 کروڑ روپے دیتے تھے؟ اب وہ کوئی آپ اس کو ڈیپلی جائیں گے تو سکیمر بڑا حرامی ہے، خبیث ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ $100 پہ جو بندہ آپ کو انٹروڈیوس کرنے والا ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کمیشن مل جاتا ہے، 15-20، وہ اپنے 15-20 کے لیے آپ کا 100 اجاڑ دیتا ہے۔ اب آپ لوگ اکثر یہ سوال بھی کرتے ہوں گے کہ یار آپ کو ان فنڈڈ والوں سے زیادہ درد کیوں ہے، لوگ فاریکس میں بھی نقصان کرتے ہیں، یقیناً ہم لوگ بھی مخالف ہیں، لیکن فنڈڈ جس بندہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے نا وہ بندہ امیر نہیں ہے، اس بندے کے گھر میں بچے بھوکے رہتے ہیں، وہ $100 اکٹھا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی 1 مہینے کی میڈیسن نہ ہو۔ تو جب کمزور بندے کے اوپر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کا دکھ ایک امیر بندے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں، مائی فاریکس فنڈز وغیرہ اوپن ہو نہ ہو سارا فراڈ ہے۔ میں فاریکس نہیں، میں دنیا کے قوانین پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس بلاک ہو گئے تو ہم نے آپ کی ویب سائٹ مینٹیننس پہ لگا لی۔ یہ اوپر دیکھیں یہ کون سا موڈ ہے، کون سا موڈ ہے پہ، یہ کبھی آپ نے فاریکس بروکرز کا دیکھا؟ اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ان فراڈیوں سے بچ جا، نہیں بچنا میرا کام بتانا تھا، بتا دیا، آگے دل منع کرے نہ منع نہ کرے۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک بار خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔